حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تو ان کے ایک بیٹے کنعان نے اس پر سوار ہونے کے بجائے پہاڑ پر چڑھنے کو ترجیح دی، لیکن سیلاب نے کشتی والوں کے علاوہ سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سام عرب کے باپ ہیں، حام حبشہ کے اور یافس روم کے باپ ہیں۔ عرب، ایرانی، ہندوستانی اور مصری سام کی اولاد ہیں، جبکہ رومن وغیرہ یافس کی اولاد سے ہیں۔ سوڈان کے آس پاس کے علاقے میں حام آ کر آباد ہوئے، اس لیے یہاں حام کی اولاد ہے۔ علاقوں کے مختلف موسموں کی وجہ سے ان کی اولادوں کی رنگت بدلتی گئی۔ یافس کے 8 بیٹے تھے، ترک، خزار، سقلب، رس، منگ، جن، کیمیری اور تارخ۔ یافس نے مرنے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے ترک کو حکومت سپرد کی۔ ترک نے اپنے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے توتک کو جانشین مقرر کیا۔ توتک کی چوتھی نسل میں 2 بیٹے تتار اور منگول تھے، جنہوں نے اپنی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ منگول وسط ایشیا یعنی ازبکستان، تاجکستان، قازقستان میں آباد ہوئے، جبکہ تتار روس میں آباد ہوئے۔ منگول خان کا بیٹا کارا خان اور پھر کارا خان کا بیٹا اغوز خان تھا۔ اغوز خان نے 3 دن اپنی ماں کا دودھ نہ پیا اور وہ ہر رات والدہ کے خواب میں آ کر اسلام کے راستے پر آنے کا کہا کرتا۔ آخر اس کی والدہ نے مذہب تبدیل کر لیا، لیکن کارا خان کا اسلام کے سخت مخالف ہونے کی وجہ سے یہ بات چھپا کر رکھی۔ ترکوں کے مطابق اغوز خان نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا اور صرف ایک دفعہ ماں کا دودھ پینے کے بعد گوشت کھانے لگا۔ وہ 40 دن میں جوان ہو گیا۔ ان دنوں ترک لوگ ایک بڑے اژدہا کے حملوں سے خوفزدہ تھے۔ اغوز نے اس اژدہا کو جال میں پھنسا کر اس کا سر کاٹ دیا۔ اس کے بعد اغوز لوگوں کا ہیرو بن گیا۔ اس نے 40 ترک قبائل کے 40 بیٹوں سے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک جنگجو گروہ تیار کیا، لیکن جب اغوز خان کی سوتیلی ماں اور بھائی کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کارا خان کو اس کے متعلق بتایا اور کہا کہ اغوز کارا خان کو تخت سے دستبردار کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر کارا خان نے اغوز پر حملہ کر دیا۔ اغوز کو پہلے سے ہی اس کا علم ہو چکا تھا، لہذا اس نے اپنے باپ کا مقابلہ کیا اور کارا خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اغوز خان کی سوتیلی ماں اور بیٹا چائنا کی طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اغوز خان سردار بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اغوز ویسے تو مسلمان تھا، مگر وہ اکثر پہاڑوں پر جا کر ٹینگری کو پکارا کرتا تھا، جس کا مطلب ہے آسمانوں کا خدا۔ شاید وہ تعظیم کے طور پر خدا کو آسمانوں کا خدا کہہ کر پکارتا تھا۔ اغوز خان کی دونوں بیویوں سے 3 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی سے گن خان سورج، آنی خان چاند اور یلدیز خان ستارہ، اور دوسری بیوی سے گوگ خان آسمان، دیگ خان پہاڑ اور دنیز خان سمندر تھے۔ بیٹوں کے پیدا ہونے کے بعد اس نے تمام سرداروں کی دعوت کی اور کہا، میں تمہارا خان سردار ہوں، آؤ سب تلواریں اور ڈھالیں لیں، قادر مطلق ہمارا نشان ہوگا اور سرمئی بھیڑیے ہماری اڑان۔ ہمارے لوہے کے نیزے گھنے جنگل کی مانند پھیلے ہوں گے، ہمارے بہادر سمندر اور دریاؤں کو عبور کر کے شکار کرتے جائیں گے۔ سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس کے بعد اس نے 4 سمت کے بادشاہوں کو خط بھیجے، جس میں کہا کہ میں ترکوں کا خان ہوں اور زمین کے ہر کونے کا سردار ہوں، تم لوگ میرے ماتحت ہو جاؤ۔ مشرق میں التون خان نے اطاعت قبول کر لی، مگر مغرب کے اوروم خان نے انکار کر دیا۔ پس اغوز خان نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اغوز خان کی فوج کے آگے ایک سرمئی بھیڑیا چلتا جاتا تھا، جو اغوز خان کی فوج کی رہنمائی کر رہا تھا۔ خیر دونوں افواج عتل وولگا کے مقام پر لڑیں۔ اغوز خان کو فتح ہوئی اور اس کے بیٹے ترکستان، انڈیا، ایران، مصر، عراق اور شام تک پھیلتے گئے۔ یوں وہ زمین کے ہر کونے کا خان بن گیا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اغوز خان ذوالقرنین ہیں، جنہوں نے یاجوج ماجوج اور انسانوں کے درمیان دیوار تعمیر کی، کیونکہ اغوز خان بھی ذوالقرنین کی طرح 2 سینگوں والا تاج پہنا کرتا تھا، اور ذوالقرنین نے بھی پوری دنیا پر قبضہ کیا تھا۔ اغوز نے آخری وقت میں سلطنت اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی اور کہا، میرے بیٹو،
میں بہت چلا اور بہت جنگیں دیکھی، میں نے بہت سے تیر اور نیزے پھینکے، بہت سے گھوڑوں پر سوار ہوا، میں نے دشمن کی چیخیں نکال دیں اور دوستوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ میں ٹینگری کو حساب دوں گا، اور اب میں اپنی زمین تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اغوث کے بیٹے والد کی نصیحت کے مطابق مختلف سمتوں میں اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ اغوث کے ہر بیٹے سے 4 بیٹے پیدا ہوئے اور ہر بیٹے نے اپنا ایک قبیلہ بنایا۔ یوں 24 قبیلے بنے، جن میں کئی قبیلوں کے نام آپ نے ارطغرل سیریز میں سنے ہوں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلوں میں اختلافات بڑھنے لگے اور وہ اسلام سے دوری اختیار کرنے لگے۔ گن خان سورج کے 4 بیٹوں کے قبیلوں میں سب سے بڑے بیٹے کا قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کچھ ترکوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں یہ قبیلہ بھی شامل تھا۔ یہ قبیلے عراق، خراسان، ایران میں آباد تھے۔ جب منگولوں کے لشکر نے یہاں حملے کیے تو بہت سے ترک قبائل جنوب کی طرف ہجرت کر کے سلجوق سلطنت کے ماتحت ہو گئے۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ کائی قبیلہ بھی شامل تھا، بعد میں جس کے سردار سلیمان شاہ بنے۔ سلیمان شاہ کے تیسرے بیٹے ارطغرل تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد تھے۔